مولود صاحب کا ایک خط ہے جو ان کی ایک خواب پر مشتمل ہے، وہ پیش کرے گا۔ آپ لکھتے ہیں: وسع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا ربنا افتح بینا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ ہمارے رب کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ معزز بزرگوں، بہنوں، بھائیوں اور انتہائی قابل احترام قارئین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا تعالیٰ جب بھی اپنے مرسل انسانوں کے غلط عقائد اور دیگر گمراہیوں کو دور کرنے کے لیے زمین پر بھیجتا رہا ہے، ان مرسلوں کا سچا ہونا ان کی قوموں پر اتمام حجت بھی مختلف طریق سے کرتا رہا ہے، کبھی خوابوں اور الہامات کے ذریعے سے، اور کبھی گزرے ہوئے مرسلین پر کی گئی پیش گوئیوں کو ظہور پذیر کر کے۔ اس سلسلے میں خاکسار آپ کو بتانا چاہتا ہے، خدا نے اپنے کلام میں وعدہ کر رکھا ہے کہ جب بھی میرے بندے مجھے پکاریں میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اکثر مسلمان جو اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین سے منسوب سمجھتے ہیں، ان کے دین سے منسوب سمجھے جاتے ہیں اور حضرت مہدی علیہ السلام کے منکر ہیں، وہ خدا کے اس نعمت یعنی خدا کا اپنے بندوں سے کلام کرنا یا کسی رنگ میں جواب دینا ماضی کے قصے گردانتے ہیں، اور اس نعمت عظمیٰ سے اپنے آپ کو اور تمام بنی نوع انسان کو محروم کر بیٹھے ہیں۔ خدا ان لوگوں کو عقل اور فہم عطا کرے تا وہ اس کے موعود مہدی علیہ السلام کو اور موعود ذکی غلام مسیح الزماں کو جلد پہچان جائیں، تاکہ وہ بھی اپنے لیے اس نعمت کا دروازہ کھلا پائیں جس کا وعدہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی دفعہ کر چکا ہے۔ اور میں اپنے بندوں کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ میں اپنے غیر احمدی مسلمان قارئین کرام یعنی جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتے، اور تمام احمدی قارئین کرام بلکہ عیسائی یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے قارئین کرام، ان سب کو درخواست کرتا ہوں کہ خاکسار کا درج ذیل خواب جو کہ رمضان کے آخری دنوں میں خدا تعالیٰ نے دکھایا، اسے غور سے پڑھ لیں۔ میں سمجھتا ہوں اب اس سے بڑھ کر صاف اور کھلے رنگ میں میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عبدالغفار ایدہ اللہ تعالیٰ کی سچائی اور کس طرح دکھائی جا سکتی ہے۔ خدا کی قدرت میں لکھوں کھا اور بھی طریق ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر خوف خدا دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کوئی تعصب اور عداوت سے دل پاک ہو، تو آپ کو یہ خواب جو کہ رویا صادقہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم پیغام ہے، جو کہ آپ تینوں گروپوں یعنی مسلمان، احمدی مسلمان اور تمام دوسرے مذاہب کے قارئین کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو اور آپ سچائی کو قبول کرنے والے بنیں، یا کم از کم خود اس خاکسار کی طرح اللہ کریم سے دعاؤں کے ذریعے سچائی جاننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، آمین ثم آمین۔ ویسے تو یہ خاکسار ہر روز دعا کرتا ہے کہ اے خدا، ہماری قوم کو تو خود اپنی جناب سے جلد سچائی قبول کرنے کی توفیق دے، مگر رمضان المبارک میں یہ دعا کرنے کا موقع خدا تعالیٰ نے زیادہ دیا۔ چنانچہ رمضان کے آخری ایام میں یہ خواب دیکھا جو اس قدر صاف اور طاقتور انداز سے دکھایا گیا کہ میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا۔ پہلے ارادہ تھا کہ یہ خواب صرف اپنے قریبی عزیزوں کو ہی بتاؤں گا اور پھر حضرت عبدالغفار ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز تک پہنچا دوں گا، مگر پھر خدا نے یہ خیال بار بار دل میں پیدا کیا کہ شاید کسی نیک روح کو اس کا فائدہ ہو جائے، اور ویسے بھی خدا کے 3 مرسلوں کا سچا ہونا اس سے ثابت ہو رہا ہے، اس لیے اسے اشاعت کے لیے ارسال کرنا مفید ہے۔ چند روز قبل رمضان کے آخری ایام میں، تاریخ یاد نہیں رہی، سحری کے وقت سے کافی پہلے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں نے ایک خاکی رنگ کا بیگ جو کہ کاٹن کا بنا ہوا ہے پہن رکھا ہے، اور میں ایک انتہائی خوبصورت اور اچھی تعمیر کی ہوئی عمارت میں ہوں
جس کے تمام کمرے ارد گرد ہیں اور صحن درمیان میں ہے۔ میں اس صحن میں بیٹھا ہوا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ کیا عمدہ عمارت ہے، مگر اس میں رہنے کے لیے یا اس میں جگہ لینے کے لیے مجھے 500 کوئی کرنسی وغیرہ یاد نہیں درکار ہے، مگر میرے پاس صرف 481 یا 491 ہیں، اس لیے مشکل ہے کہ جگہ ملے۔ پھر خواب میں ہی سوچتا ہوں شاید گراؤنڈ فلور پر جگہ مل جائے کیونکہ رقم کم ہے۔ اس عمارت کے صرف 2 فلور ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں ایک نہایت خوش لباس اور خوش اخلاق خاتون وہاں آ جاتی ہے اور میرا نام لے کر کہتی ہیں کہ آپ بلائی منزل پر آ جائیں۔ چنانچہ جب میں وہاں پہنچتا ہوں تو وہ مجھے ایک کمرہ کی چابیاں، جو کہ پرانے طرز کی چابیاں مگر خوبصورت اور لمبی لمبی چابیاں ہوتی ہیں، دیتی ہیں۔ میں اپنے بیگ میں ہاتھ ڈال کر کہتا ہوں، جو کہ کافی کتابوں اور چند کپڑوں سے مکمل طور پر بھرا ہوتا ہے۔ میں اس خاتون سے کہتا ہوں کہ اپنی عمدہ جگہ کے لیے ایسی عمدہ جگہ کے لیے 500 درکار ہیں، مگر میرے پاس کچھ کم ہیں، مگر وہ جواباً کہتی ہیں کہ آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ کا کام ہو گیا ہے اور اب آپ کو یہ گننے وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ میں بہت حیران ہوتا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ کچھ تو لے لیں یا کچھ تو چاہیے ہوگا، مگر وہ مسکرا کر کہتی ہیں کہ آپ کو بتایا ہے، آپ کا کام کر دیا گیا ہے، اب یہ کمرہ آپ کا ہوا، اور ساتھ ہی کہتی ہیں کہ اگر کسی وقت بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں بتائیں، فوراً لے آئیں گے۔ اس کے بعد وہ چلی جاتی ہیں اور میں کمرہ کے دروازہ پر لکھا دیکھتا ہوں 53، جو کہ ایک عمدہ لکھائی میں چھوٹے سے بورڈ پر لگا ہوتا ہے۔ میں دروازہ کھول کر کمرے میں جاتا ہوں اور دروازے کی کھڑکی سے نہایت خوبصورت درخت اور سبزہ نظر آ رہا تھا۔ اپنا وزنی بیگ کمرہ میں رکھتا ہوں اور پھر خیال آتا ہے کہ باہر جا کر دیکھنا چاہیے اس عمارت کے تمام لوگ کہاں گئے ہیں، کوئی آواز وغیرہ نہیں آ رہی۔ چنانچہ عمارت کے دروازے سے باہر نکلتا ہوں، سامنے سڑک ہوتی ہے، سڑک کراس کرتا ہوں تو سامنے ایک بے حد بڑا اسٹیڈیم ہوتا ہے، جس کا ایک بڑا دروازہ میرے سامنے ہوتا ہے جو کہ اچانک کھلتا ہے، اور میں حیران رہ جاتا ہوں کہ وہی خاتون بڑے دروازے پر کھڑی ہوتی ہے اور مجھے کہتی ہیں کہ جلدی کریں، آپ ہی کا انتظار ہو رہا ہے، آپ کہاں تھے؟ اس اسٹیڈیم کے اندر دیکھتا ہوں تو کئی لاکھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مگر ناقابل یقین حد تک خاموشی ہوتی ہے۔ اسٹیڈیم کے درمیان خوبصورت گراؤنڈ ہوتا ہے اور وہاں صرف 3 لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ مجھے بتایا جاتا ہے کہ ایک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دوسرے مہدی علیہ السلام ہیں، اور تیسرے حضرت عبد الغفار صاحب ہیں، اور آپ کی وجہ سے یعنی میرے انتظار میں کوئی کاروائی رکی ہوئی ہے۔ میں انتہائی شرمندگی سے کہتا ہوں کہ میں کیا چیز ہوں جس کا انتظار ہو رہا ہے؟ وہاں تو اتنی بڑی شخصیتیں کھڑی ہیں اور پھر لاکھوں لوگ بیٹھے ہیں، میری کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں بیدار ہو جاتا ہوں، مگر فوراً بیداری کے بعد خیال بلکہ یقین ہوتا ہے کہ تمام شہر اور عمارتیں اس لیے خالی تھے کیونکہ وہاں اسٹیڈیم میں اعمال کا حساب کتاب ہو رہا تھا، اور تمہاری یعنی اس عاجز کی گواہی یا ایک سے زیادہ گواہیاں درکار تھیں، اس لیے تمہارا انتظار ہو رہا تھا۔ میں عین وقت پر اسٹیڈیم میں داخل ہوا تھا، اس لیے سارا کام وقت کے مطابق ہوا، پریشانی اور ندامت کی ضرورت نہیں۔ خاکسار امید کرتا ہے کہ اب آپ کو حضرت مہدی علیہ السلام اور ذکی غلام مسیح الزماں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھ کر یقین ہو گیا ہوگا کہ یہ دونوں موعود وجود سچے ہیں اور خدا کے مرسل اور معمور من اللہ ہیں، اور ان سب کو ماننا آپ پر فرض ہے۔ خدا کرے آپ سب پر یہ حقیقت کھلے، آمین۔ خاکسار پھر عرض کرتا ہے کہ اس میں میری یا میرے اعمال کا کچھ دخل نہیں، یہ عاجز نہایت کمزور اور نالائق ہے۔ ہاں، خدا کا خوف اور اس کے مرسلین کے لیے محبت ہر لمحہ دل میں رکھتا ہوں۔ یہ محض خدا کا فضل اور رحم ہے کہ وہ اس عاجز کی دعائیں سنتا اور پھر اس کا جواب دیتا ہے۔ والسلام، سید مولود احمد،
بکلم خود، ٹورنٹو، کینیڈا، 31 اگست 2012۔ جزاک اللہ۔